کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے جس اوج کمال پر پہنچ چکا ہے وہ حیران کن ہے۔ جن باتوں اور سائنسی ایجادات کا تصور بھی 100 سال پہلے محال تھا، آج وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ایسی اشیاء ہماری عام ضروریات میں شامل اور ہمارے استعمال میں ہیں کہ جن کو ہم عجائبات میں شمار نہیں کرتے۔ انسان خلا کی وسعتوں کے بارے میں تحقیق کے میدان میں کائنات کے اسراروں کا کھوج لگاتے لگاتے چاند کے بعد مریخ اور اس سے بھی آگے اپنے نظام شمسی کی حدود سے باہر راکٹ اور خلائی گاڑیاں بھیجنے کے قابل ہو چکا ہے۔ غرض آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر اور پتال کی گہرائیوں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جسے ہم کرۂ ارض کہتے ہیں اور جس پر ہم بستے ہیں، ابھی بھی بے شمار ایسی چیزیں اور جگہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے۔ برمودا ٹرائی اینگل کا نام ہم میں سے اکثر بیشتر لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ آج بھی سائنسدان اس کے متعلق صحیح طور پر جاننے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح اہرام مصر کے بارے میں بھی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 پر اسرار ترین علاقوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے راز انسانی عقل سے باہر ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، برج واٹر ٹرائی اینگل۔ برج واٹر ٹرائی اینگل 200 اسکوائر میل پر محیط ہے اور امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مفوق الفطر مخلوقات، اڑن تشتریوں، جن بھوتوں، آتشی بگولوں، غیر سائنسی مظہر، عرفانی انسانوں، بڑے بڑے اژدہوں اور دیو ہیکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے 1970 عیسوی کے عشرے میں لورین کول مین نامی ایک کریپٹوزولوجسٹ نے اپنی کتاب مسٹیریس امریکا میں کیا تھا۔ یہاں ایک حصہ سوام کہلاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ برج واٹر ٹرائی اینگل میں واقع فری ٹون فال ریور اسٹیٹ فارسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز یہاں نہ صرف لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور شیطان کے پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، دی ڈیول سی۔ اس کو دی ڈریگن ٹرائی اینگل یا دی پیسیفک برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر الکاہل کے جزیرے میاکے کے ارد گرد کا علاقہ ہے جو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے جنوب میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل ہی کی طرح سمندر کا یہ حصہ بھی پر اسرار واقعات، غیر معمولی مقناطیسی طاقت، ناقابل فہم اجسام اور روشنیوں کے ظہور اور غیر توضیحی گمشدگیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ جاپانی محکمہ ماہی گیری نے بھی اس علاقے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے ماہی گیروں کو اس سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ 24 دسمبر 1952 کو یہاں زیر سمندر پھٹ جانے والے ایک آتش فشاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جاپان نے اپنا ایک تحقیقاتی بحری جہاز اس علاقے کی جانب روانہ کیا جس کا نام کیو مارو 5 تھا۔ اس جہاز پر عملے کے 31 افراد سوار تھے۔ یہ جہاز اس علاقے میں پہنچنے کے بعد صرف ایک SOS ہی بھیج سکا اور پھر اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس ٹرائی اینگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں روایت کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر آنے کے لیے یہ کسی خلائی مخلوق کا گیٹ وے ہے۔ اکثر ماہرین یہ سائنسی توجیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہاں زیر سمندر میتھین ہائیڈریٹس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ میتھین ہائیڈریٹ گیس 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں زیر سمندر آتش فشاں جو جہاں بہت زیادہ عام ہے، ان تمام واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 3، لیک اینجیکونی۔ دیگر پر اسرار جگہوں کے برخلاف اس جھیل نے اکا دکا افراد یا جہازوں کی بجائے ایک پورے گاؤں کے باسیوں کو صفحاتی سے مٹا کر اسراروں سے بڑی اس دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ یہ جھیل کینیڈا میں واقع ہے۔ اس جھیل کا ساحل چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے سے اکثر ان شکاریوں کا گزر ہوتا رہتا ہے جو کھالوں کے حصول کے لیے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ نومبر 1930 میں ایسے ہی ایک شکاری جوئی لابے جو اکثر یہاں آتا رہتا تھا اس جگہ سے گزر ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاؤں کے تمام باسی غائب تھے۔ اسے ان کے گھروں میں ان سلے کپڑے ملے جن میں سوئیاں تک پیوست تھی، جیسے کوئی انہیں سیتے سیتے اٹھ کر چلا گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے گاؤں والوں کو اچانک ہی کہیں جانا پڑ گیا ہو اور جو جس حال میں تھا سب چھوڑ کر اٹھا اور چل دیا۔ یہ سب کہاں گئے یہ بات آج بھی ایک راز ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہاں جوئی کو برف گاری کھینچنے والے 7 کتے بھوک کی وجہ سے مرے ہوئے ملے، جبکہ کھلی دکانوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے قبل آسمان پر عجیب و غریب روشنیاں دیکھی گئیں۔ یوں یہ واقعہ بھی خلائی مخلوق بھوتوں کے کھاتے میں چلا گیا اور آج تک اس کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ نمبر 2، ساؤتھ اٹلانٹک انوملی۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہماری زمین کے اوپر خلا میں بھی ایک برمودا ٹرائی اینگل موجود ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ مگر ایسا ہے اور یہ ساؤتھ اٹلانٹک انوملی کہلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مقناطیسی چارٹڈ پارٹیکلز شمسی ہواؤں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مقناطیسی چارٹڈ پارٹیکلز کرۂ ارض کے مقناطیسی میدان کی کشش کی وجہ سے جگر میں آ جاتے ہیں اور زمین کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خلا میں جس جگہ یہ مقناطیسی قوت زمین کی سطح کے نزدیک ترین واقع ہے وہ ارتھ انر وان ایلین بیلٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
यहाँ ज़मीन के मकनातीसी मैदान की कशिश सबसे कमज़ोर तरीन होती है और ये अटलांटिक ओशन के ब्राज़ील वाली सिमत ऐन खला के ऊपर है। इस मकाम से गुजरने वाले मसनूई सियारे और खलाई शटल वगैरह मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं और इनमें लगे कंप्यूटर्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। खला में गर्दिश करती हबल नामी टेलीस्कोप, जो साइंसदानों को कायनात की वसतों में तैरते सियारों और सितारों के बारे में मालूमात फराहम करने का एक अहम जरिया है, वो भी दौरान गर्दिश यहाँ से गुजरते हुए अपने तमाम मुशाहिदात बंद कर देती है। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन, जो यहाँ से 24 घंटों में 5 बार गुजरता है, इसके भी अफवार यहाँ से गुजरने के दौरान मुअत्तल कर दिए जाते हैं, क्योंकि खलाबाजों को यहाँ सिर्फ उड़ते सितारों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। बाजार यही दिखाई देता है कि इन सब मसाइल का तकनीकी सबब इस मकनातीसी मैदान के चार्टेड पार्टिकल्स में है, लेकिन साइंसदान अभी भी इस बारे में पूरी तमाद नहीं है कि ऐसा ही है। नंबर 1, सैन लुइस वैली। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में वाक़या इस वादी का कुछ हिस्सा न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में इस वादी की वजह शोहरत ये है कि यहीं पर आज तक सबसे ज़्यादा उड़न तश्तियों को देखे जाने के दावे किए गए हैं। मसशुदा मुर्दा पालतू जानवरों के मिलने के दावे इसके अलावा हैं। उड़न तश्तियों को देखे जाने के वाक़यात इस इलाके में इतने आम है कि जूडी में सोलियन नामी एक खतून ने अपने फार्म हाउस में बाकायदा एक वाच टावर महज इसलिए तमीर करवाया था ताकि वो इन उड़न तश्तियों को वाज़िया तौर पर देख सके। इस खतून ने 2000 ईस्वी से लेकर अब तक अकेले ही 50 से ज़ायद बार उड़न तश्तियों को देखने का दावा किया है। कई बार तो दर्जनों अफराद ने इकट्ठे ही एक ही वक्त में इनका नज़ारा किया। मगर उड़न तश्तियों से ज़्यादा मुर्दा जानवरों के पाए जाने की कहानियाँ यहाँ ज़्यादा मशहूर है। ये सिलसिला 1960 में शुरू हुआ, जब स्नीपी नामी एक घोड़े की लाश मिली जिसका मगज़ गायब था और गर्दन की हड्डियाँ नीची हुई थी। इस वाक़े के बाद इस तरह के सैकड़ों मज़ीद वाक़यात पेश आए। इन तमाम वाक़यात में कई चीज़ें मुश्तरका हैं। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा नहीं पाया गया। दूसरे, इनके जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये शिकारी दरिंदों का काम नहीं। और तीसरे ये कि ये तमाम जानवर एक दिन पहले बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना थे। इस सिलसिले में आज तक की तहकीकात किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी और ये वाक़यात अब भी जारी हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात पहले की रात इन्हें आसमान पर कुछ पुरअसरार रोशनियां नजर आती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस इलाका और राज कौन सा है। अल्लाह हाफिज़।